نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذين وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم لا یتبعون پھر وہ پیچھے نہیں لاتے ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا منن احسان ولا اذن اور نہ اذیت دے کر احسان نہیں جتاتے اذیت نہیں دیتے دکھ نہیں دیتے لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس ان کو ثواب ملے گا. یعنی صرف خرچ کرنا ہی کافی نہیں، خرچ کر کے اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. اور کیسے؟ احسان اور اذیت نہیں دینی. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کے برعکس جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پھر احسان جتائے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہ کرے گا، بات ہی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. ایک وہ جو کسی حقدار کو کچھ دے کر احسان جتائے، ہر مجلس میں ذکر کرے کہ فلاں شخص کو ہم نے یہ دیا تھا اور اس کو بھی جتائے، کیونکہ ایسا کرنے والا دوسرے کو سخت اذیت پہنچاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت حرم پاک کی عزت سے بھی بڑھ کر ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا حرمت والا. دن کون سا ہے؟ حرمت والا. جگہ کون سی؟ حرمت والی. فرمایا اللہ کے نزدیک ایک بندہ مومن کی حرمت اور عزت اس دن سے، اس مہینے سے، اس جگہ سے بڑھ کر ہے. اتنی پیاری ہے اللہ کو ایک بندہ مومن کی عزت. پھر جو شخص کسی کی عزت کو پامال کرے، اسے رسوا کرے، وہ شخص اللہ کی نظر میں کتنا ذلیل، کتنا مبغوض ہوگا، اس پر اللہ کا کیسا غضب نہ ہوگا. اسی لیے فرمایا ایسے شخص سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو اتنا سخت غصہ ہوگا اس شخص پہ، اتنا سخت نفرت ہوگی اس شخص سے کہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اس سے بات نہیں کرے گا اور اس کو سخت عذاب میں دوچار کرے گا. جو کیا کرے؟ کسی حقدار کو دے کے پھر احسان جتائے، اس کو رسوا کرے، اس کو اذیت پہنچائے. الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن پھر نہیں پیچھے لاتے جو انہوں نے خرچ کیا احسان اور اذیت کو. نہ احسان جتاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں. احسان جتانا کیا ہے؟ منہ پہ آ کے کسی کو کہنا یا انڈائریکٹلی کوئی ایسی باتیں سنانا کہ جس سے وہ شخص دوسرے کا ممنون رہے. اور اذیت دینا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی طرح. مثلا آپ نے کسی کو کچھ دیا، اس کی ضرورت پوری کر دی. اب آپ بیٹھے ہیں کسی بھی مجلس میں، چلو مجلس نہیں اب تو ٹیلی فون ہی کافی ہے، اور آپ بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کو یہ دیا، وہ دیا، اس کے ساتھ یہ کیا، وہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ جس کو دیا اسے یہ ساری کہانی پتا چلے، اس پہ کیا گزرے کہ اس طرح اس نے میری عزت کو پامال کیا ہے. کس قدر اذیت ذہنی اور روحانی کا سبب ہوتی ہیں ایسی باتیں. کسی کو دے کر پھر نمبر 1 جتلانا، نمبر 2 اس کی شہرت کرنا لوگوں میں تاکہ دوسروں کے اندر سے اس کی عزت ختم ہو جائے.
یہ دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہیں. اور جو ان سے بچ گیا فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے اجر ہیں ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف، بھلی بات، اچھی بات. ومغفرۃ، اور مغفرت. خیر من صدقۃ، اس صدقے سے اچھی ہے. یتبعها اذی، جس کے پیچھے اذیت آئے، جو اذیت کا سبب بن جائے. حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات، کلمہ طیبہ، کسی سے بھلی بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اگر آپ کسی کو دے کر اذیت دینے والے ہیں تو اس سے بہتر ہے نہ دیں اور اچھے الفاظ میں معذرت کر لیں، اچھی بات کر لیں، بس اچھا بول دیں. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے لا تحقرن یا لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ جانو، خواہ تمہارا اپنے کسی بھائی کو مسکرا کے دیکھنا ہی کیوں نہ ہو، کھلے چہرے سے ملنا. بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ ہر وقت موڈ آف کر کے رکھنا، کہ آپ دیکھیں تو آپ کا دل ٹوٹ جائے. ہر وقت صورت جو ہے وہ اس پر نحوست ہی برس رہی ہو کہ دیکھنے سے ہی خوف آئے. اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکال کر ایک کھلے چہرے والا رکھنا کہ دوسرا آرام سے بات کر سکے، یہ سب سے بڑی نیکی. اور اس کو بھی صدقہ قرار دیا، یعنی صدقہ کسی کو صرف پیسہ دینا نہیں، کھلے چہرے سے بات کرنا بھی ہے. فرمایا قول معروف، بھلی بات، اچھی طرح بات کرنا. ومغفرۃ، اور معاف کر دینا. یاد رکھیں مغفرت کے دو معنی. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، مغفرت یعنی ڈھانپ دینا، اور مغفرت معاف کر دینا. تو ایک تو یہ ہے کہ سائل کی اذیت کو معاف کر دینا، کیونکہ سائل جب سوال کرتا ہے نا تو اریٹیٹ کرتا ہے، تو انسان کا پھر کیا دل چاہتا ہے تو اس کو دے بھی تو کیسے دے، بس پٹخا کے دے، جاؤ جان چھوڑو. یہ کیا ہے؟ بدلہ لینا. یعنی اس نے جو آپ کو ستایا آپ نے کیا کیا؟ جواباً اس سے بدلہ لے لیا. فرمایا نہیں، یہ بدلہ نہ لو، معاف کر دو. اس نے جو تمہیں بار بار نوک کر کے تنگ کیا، ہم دیکھیں بعض اوقات آ کے بیل بجا دیتے ہیں، آپ سو رہے ہوتے، سوتے سوتے اٹھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جی وہ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اچانک کوئی آ کے نوک کر دیتا ہے، اور اگر اشارہ 5 منٹ کے لیے بند ہے تو 5 منٹ تک آپ کے پیچھے کوئی پڑا رہتا ہے. تو پھر آخر کار جب کھلتا ہے اشارہ تو آپ جلدی جلدی اس کو کچھ نکال کے دیتے ہیں اور ساتھ بڑبڑا رہے ہیں اور اذیت دے رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ سوالی کو آپ نے دیا تو صحیح، معاف نہیں کیا. تو فرمایا قول معروف، بات اچھی طرح کرو، دے سکو تو بھی، نہیں دے سکو تو اس کی جو اذیت ہے اس کو معاف کر دو. خیر من صدقۃ، اس صدقے سے زیادہ اچھی نیکی ہے یتبعها اذی، جس کے پیچھے اذیت آتی ہو. اسی طرح مغفرتن کا معنی کیا ہے؟ ڈھانپ دینا. ایک تھا نا معاف کر دینا، دوسرا ہے ڈھانپ دینا. یعنی اگر کسی نے آ کر آپ سے اپنی کوئی ضرورت رکھی، آپ کو بتایا کہ میری یہ ضرورت ہے، اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں میں اشتہار دیں کہ فلاں کی یہ ضرورت ہے، آؤ اس کی ضرورت پوری کریں؟ نہیں، ڈھانپ دیں. خود سے کچھ کر سکے کر لیں، نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن اس کو رسوا نہ کریں، اس کی حاجت کا لوگوں سے ذکر نہ کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک سفید پوش انسان کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ ضرورت مند ہو جاتا ہے. اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس بات کا کہیں بھولے سے بھی ذکر نہ کریں کہ وہ ایک دفعہ آیا تھا میرے پاس اور اس نے مجھ سے 5,000 روپے مانگے تھے، اور پھر میرے پاس تو تھے نہیں تو میں نے ایک ٹیلی فون کر کے فلاں سے منگوا کے اس کو دے دیے.
اب اس کہانی بتانے کے کیا مقصد ہے؟ ایک تو آپ ریاکاری کر رہے ہیں، اپنی نیکی کو دہرا کے دکھاوا کر رہے ہیں، دوسرا کیا کر رہے ہیں کہ وہ مغفرت نہیں کر رہے. مغفرت کیا تھی کہ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دے دی تھی کسی کی ضرورت پوری کرنے کی تو اس کو ڈسکلوز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مغفرت کا معنی کیا ہے؟ ڈھانپ دینا، ڈسکلوز نہ کرو. غفرہ سے، غفرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹو کور، ڈھانپ دینا. مغفر عربی میں ایک بہت بڑی ٹوپی کو کہتے ہیں جو سر کو ڈھانپ دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس وقت آپ کے سر پر مغفر تھا. تو مغفرت کیا ہے؟ کسی کو دو تو اس کا ذکر نہ کرو، کسی کے لیے کچھ کرو چھپا دو. اور یہ کس صورت میں ہوگی؟ دینے کی صورت میں بھی اور نہ دینے کی صورت میں بھی. کتنی گہری تعلیم ہے اسلام کی. مسلمان کی عزت کتنی پیاری ہے اللہ کو کہ کسی کی ضرورت کا بھانڈا نہ پھوڑو، کسی کی ضرورت کا اشتہار نہ دو. قول معروف، نرمی سے بولنا، بھلی بات کرنا، ومغفرت، اور معاف کر دینا یا ڈھانپ دینا، خیر، اچھا ہے، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعھا اذی، جس کے پیچھے اذیت آتی. یعنی کسی کے ساتھ نرمی سے بات کر لو اور اس نے جو تم سے مانگا اس کو چھپا دو یا اس پر اس سے اریٹیٹ نہ ہو، یہ زیادہ اچھا ہے کہ کچھ دے کے اذیت دو. واللہ غنی، اور اللہ بے نیاز ہے، حلیم، بردبار ہے، بردبار ہے. جس طرح اللہ تعالی سے ہم ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، اس نے تو ہمیں کبھی نہیں ستایا، کبھی نہیں تنگ، کبھی نہیں جتایا کہ تم نے مجھ سے یہ بھی مانگا تھا اور میں نے تجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. نہیں. تو اللہ کی صفات کا عکس اپنے اندر بھی لاؤ. واللہ غنی، اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی اسے ضرورت نہیں کہ تم اس کی راہ میں کسی کو دو. اگر نہیں بھی دو گے تو اس کو نہیں پرواہ. حلیم، حلم والا ہے، تم بھی حلم والے بنو. میرا سوال آپ سے یہ ہے، صدقہ و خیرات کے ساتھ اتنی شرائط اور اتنے آداب کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ صدقے کے ساتھ شرائط دراصل اسلامی اخوت، باہم ہمدردی اور خیر خواہی، امن و آشتی، بھلائی کی راہ ہموار کرتی، جو اسلام کے آنے کا اصل مقصد ہے کہ معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، مت ضائع کرو اپنے صدقات، بالمن والاذی، احسان اور اذیت کے ساتھ. دوبارہ تاکیداً فرمایا، ایک دفعہ تو ایک انداز میں، دوسری دفعہ دوسری انداز میں حکم دے کر فرمایا کہ اگر صدقہ کرو تو مت ضائع کرو، مت مٹاؤ احسان اور اذیت دے کر. کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے. تو من اذا کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ ریاکاری، جس سے بچنا ہے. ولا یؤمن باللہ، اور وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. ریاکار اللہ کو نہیں مانتا. نہیں کوئی کہے نہیں نہیں میں تو مانتا ہوں. بھئی کیسے مانتے ہو جو اللہ سے اجر پانے کی بجائے لوگوں سے اجر چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، اور آخرت کو نہیں مانتا؟ کیونکہ اگر مانتا ہوتا تو اسے یقین ہوتا کہ مجھے آخرت میں مل جائے گا، اس لیے وہ لوگوں کو دیکھ کر ان سے ڈیمانڈ نہ کرتا کہ وہ بھی اس کو دیں یا اس کا شکریہ ادا کریں یا اس کے احسان مند ہوں یا اس کے پابند ہوں.
کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں یا کسی پہ احسان کرتے ہیں تو پھر اس کو اپنا پابند کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ میں نے اس پہ خرچ کیا لہٰذا اس شخص کو ہر کام میری مرضی کے مطابق کرنا چاہیے، اور اس میں دوسرا شخص ایک غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسا نہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اس نے اللہ کے راستے میں دیا اللہ تعالیٰ اسے اس کی بہترین جزا دے کر رہے گا، اور جو آخرت کو مانتا ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب میرے ہر کام کا ایک پیسہ خرچ کیے کا بدلہ بھی مجھے مل جائے گا۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتا، ریاکاری کرتا، فرمایا فمثلہ، اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل صفوان، ایک پتھر کی طرح ہے، چٹیل پتھر، چکنے پتھر کی طرح۔ صفوان کا لفظ صاد فے واو سے ہی ہے، صفائی اسی سے ہے، جس پتھر پر کچھ اثر نہ کرے کوئی چیز، چٹیل پتھر، چکنا پتھر۔ علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی پڑ جائے، تراب گرد و غبار کو کہتے ہیں، مٹی، سوکھی مٹی۔ فأصابہ وابل، پھر اس پر تیز بارش پڑے، فترکہ سلدا، تو وہ اس کو صاف چھوڑ دے، سلدا صاف، ایسا پتھر جس پہ کچھ نہ اگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پہاڑوں پہ گرینری ہوتی ہے اور بعض پہاڑ جیسے مکہ کے یہاں بالکل چٹیل ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک مثال دی گئی بس ایک لائن میں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سوا ایک لائن میں پوری مثال ہے، پوری حقیقت سمجھا دی۔ یہاں اس مثال سے سمجھانا کیا مراد ہے؟ ظاہری دینداری کا اثر کتنا ہوتا ہے، دکھاوے کی حقیقت کیا ہے، ریاکاری کا فائدہ کتنا ہے۔ بس فرمایا ایسے ہی جیسے ایک پتھر ہو، اس پہ مٹی پڑ جائے، جسے پڑ جاتی ہے مٹی، پھر تیز بارش آئے اور مٹی دھل جائے، تو بالکل ایسے ہی جو شخص دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے گویا وہ مال مٹی کی طرح ہے، گرد کی طرح ہے، جو کسی جگہ پر جم جاتا ہے اور پتھر کی بجائے بظاہر مٹی نظر آنے لگتی۔ جو ہی تیز بارش آتی ہے وہ پتھر دھل کے پتھر رہ جاتا اور مٹی کہیں غائب ہو جاتی، سب اڑ جاتی۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی بجائے دکھاوے کو مال خرچ کرتا ہے وہ مال گرد و غبار کی طرح ہے جو جلد ہی اڑ جاتا ہے، دھل جاتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کیسے ہم مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں سخی کہیں۔ ایک شخص نے مثلاً 1 کروڑ روپیہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کیا، کسی بہت بڑے 5 سٹار ہوٹل میں اس کی تقریب رونما ہوئی، 1000 لوگوں کی موجودگی میں وہ چیک کسی کو پیش کیا گیا۔ اس وقت ایک ویڈیو بھی بنی، بڑے بڑے ٹی وی کیمراز موجود تھے، جرنلسٹ موجود تھے، فوٹوگرافرز موجود تھے، فوٹوگرافرز نے تصویریں اتاری، جرنلسٹ نے اس کی رپورٹنگ کی۔ پھر کیا ہوا، خبرنامے میں اس کی کہانی آئی، پوری جگہ پر مشہوری ہوئی کہ فلاں صاحب نے اس کاز کے لیے 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔ جتنے لوگوں نے سنا واہ واہ کی، خرچ کرنے والا بہت خوش ہو رہا ہے کہ واہ کیا نام روشن ہوا میرا، کتنا مشہور ہو گیا میں۔ این اسی تاریخ کو اگلے سال اسی ملک میں، اسی شہر میں، اسی ہال میں، اسی اخبار میں اس شخص کا نام کہاں ہوگا، کتنے لوگوں کو یاد ہوگا؟ صرف 1 سال کے بعد لوگوں کو یاد رہے گا اس کا نام؟ 1 سال کیا، آپ 1 دن بعد پوچھیں وہ اخبار کہاں جائے گا؟ لوگ اس کے اوپر جوتے رکھے ہوئے ہوں گے، اس تصویر کے اوپر عین ممکن ہے جس کسی نے الماری میں بچھا کے جوتا رکھا ہوا ہو، یا اس میں کوئی پکوڑے لپیٹ کر کسی کو بیچ رہا ہو، یا وہ بطور ردی کہیں آگ کی نظر کیا جا رہا ہو اخبار۔ کیا ہوا اس شہرت کا، کہاں گئی؟ اور اللہ کے لیے تو کیا نہیں تھا، وہاں تو ہے کچھ نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جن چیزوں کو کر کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا نام روشن ہوا، وہ کدھر جاتی ہے روشنی؟
وہ تو ایک چمک کی طرح آتی ہے اور بجھ جاتی. بھول جاتے ہیں نا لوگ، نام بھول جاتے ہیں، اخباریں رل جاتی ہیں، ٹیلی ویژن پہ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے خبر آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ماضی میں چلی جاتی. تو یہ کیا تھا؟ سب کچھ ایک ہلکی سی مٹی تھی جو ایک پتھر پہ پڑی اور تیز بارش آئی اور موسم صاف ہوا تو ساتھ ہی پتھر بھی صاف ہو گیا، چکنا پتھر ویسے کا ویسا رہ گیا، کوئی بھی اجر نہیں. اچھا پتھر کی مثال کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ایک پلیٹ یا لکڑی یا درخت یا کوئی زمین، کچھ بھی نہیں. پتھر اس لیے کہ اگر وہ زرخیز زمین ہوتی اور اس میں بیج ڈالا جاتا تو کچھ اگ آتا، یعنی اچھی نیت کے ساتھ کرتا تو اچھی جگہ پر لگاتا تو اچھا نتیجہ پاتا. لیکن یہاں کیا ہوا؟ اس نے سمجھا کہ یہاں یہ مٹی جو لگی ہوئی ہے اوپر بظاہر پتھر کے اور بڑا اونچا پتھر نظر آ رہا ہے، اس کا بڑا اچھا اجر ملے گا مجھے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں نکلتا. اس نے غلط جگہ پر اپنا بیج ڈالا، باقی کچھ بھی نہ بچا. تو جو لوگ ریاکاری کے لیے، دکھاوے اور دنیا کی شہرت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کا انجام بس ایسا ہی ہوتا ہے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، نہیں قادر ہو سکتے، نہیں قدرت رکھتے اوپر کسی چیز کے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. کسی چیز کے کیا مراد ہے؟ نہ ثواب ملتا ہے، نہ تعریف باقی رہتی ہے، نہ کوئی بدلہ ملتا ہے، کچھ بھی نہ ملا. تعریف جو تھی تھوڑی سی وہ چلی گئی، بدلہ تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے پاس، اور ثواب بھی کوئی نہیں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ایسے کافر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. انہی کے بارے میں آتا نا سورۃ الکہف کے آخر میں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ان کے کام اچھے نہیں ہوتے. اچھا یہ جو ریاکاری ہے نا، یہ ایک طرح سے شرک بھی ہوتا ہے. اس کے بارے میں سورۃ کہف کی آخری آیت میں آتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ اچھے کام کیا کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، کوئی دکھاوا نہ کرے، کسی اور کو دکھانے کو مت کرے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اب یہ دوسری کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی طرف سے جزا کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور دل کی پوری ثابت قدمی کے ساتھ، تھوڑ دلی کے ساتھ نہیں، دے کے پچھتاتے نہیں. یعنی نمبر 1 اللہ سے جزا کے لیے دینا، اور نمبر 2 دل کے پورے اطمینان کے ساتھ دینا. یہ نہیں کہ دے کے پچھتانا کہ ہائے کیا غلطی کی، دے بیٹھے، نہ ہی دیتے تو اچھا تھا. پہلے دے دیا، پھر متزلزل ہو گئے، متذبذب ہو گئے، پھر کوشش کی کسی طرح واپس ہی منگوا لیں. یہ کیا ہے؟ دل کی ثابت قدمی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ جب آپ دے چکے، ثواب شروع ہو گیا، پھر آپ شیکی ہو گئے. اب شیکی جو ہوئے تو اس نے ثواب کو بھی شیک کر دیا، وہ بھی ہل گیا، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہو گئی نا، اچھا بھلا کام بگڑ کر رہ گیا. کمثل جنت، اس کی مثال ایک باغ کی طرح ہے، بربوۃ، اونچی جگہ پر ہو، اصابہا وابل، جس پر تیز بارش ہو، فآتت اکلہا ضعفین،
وہ دے اپنے پھل دگنے. عمدہ زمین ہے نا وہ، جو اچھی نیت سے اچھی جگہ پہ مال خرچ ہوا. تو اب کیا ہوگا؟ ایسی زمین اچھا پھل لائے گی. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پھر اگر اس کو تیز بارش نہ بھی پہنچے، فَطَلْ، تو شبنم ہی کافی ہے، پھوار ہی کافی ہے. طل کہتے ہیں شبنم کو، پھوار ہلکی ہلکی بارش. یعنی عمدہ زمین کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا پانی بھی کافی ہو جاتا ہے، پانی کا چھینٹا بھی کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان تکون لہ جنتن، کہ اس کا ایک باغ ہو، کاہے کا، من نخیل، کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یعنی باغ میں نہریں بھی ہوں. جس باغ کے اندر نہر ہو اس کو پانی کی کبھی کمی کہاں سے ہو سکتی؟ کتنا سرسبز باغ ہوگا. لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، ہر قسم کا پودا لگا ہو. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا آ پہنچے اس شخص کو جس نے باغ لگایا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس شخص کی اولاد بھی کمزور ہو، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو پہنچے اس کو ایک بگولا، ایک آفت آ پڑے. فِيهِ نَارٌ، اس بگولے میں آگ ہو. فَاحْتَرَقَتْ، تو سب باغ جل جائے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، احکامات کو. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو. اس سے ایک بات سمجھائی گئی کہ ایک شخص جس نے خوب محنت کی، خوب کوشش کی، بہت اچھے اچھے کام کیے، لیکن اس کام کا اختتام اچھا نہ کیا. بعض اوقات ہم مال خرچ کرنے لگتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اینڈ میں کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جس سے وہ سارا کیا کرایا پانی پھر جاتا ہے. کیونکہ بعض اوقات پکی ہوئی فصل پہ بھی کوئی آفت آ جاتی ہے اور سارا فصل مارا جاتا ہے، یا جل جاتی ہے، یا کوئی آندھی طوفان یا اولے پڑ جاتے ہیں اور سارا پھل خراب ہو جاتا ہے. ٹڈی پڑ جاتی، کوئی کیڑا لگ جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اچھے خاتمے کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، ہم نے اگر ایک نیک کام شروع کیا تو اس کو اچھی طرح پائے تکمیل تک بھی پہنچا. یہ چوتھی چیز ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی نمبر 1 کیا تھا؟ من نہ ہو. نمبر 2 اذا نہ ہو. نمبر 3 ریاکاری نہ ہو. اور نمبر 4 اختتام برا نہ ہو، اختتام اچھا ہو. اب یہ ایسے شخص کی مثال ہے کہ جس نے ساری زندگی تو نیک کام کیا، آخری عمر میں غلط کام شروع کر دیے، سب پچھلا بگڑ گیا. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کھیر پکاتے ہیں، 2-3 گھنٹے کھڑے رہے ہیں، چمچ ہلاتے رہے ہیں، بہت محنت کی، اور جب بالکل پکنے والی تھی آپ نے کہا اچھا آنچ ہلکی کر دیتی ہوں میں اور ابھی آتی ہوں. واپس آئے تو وہ نیچے لگ گئی، جل گئی، سارا مزہ خراب ہو گیا. کسی اور چیز کو دیکھ لیجئے کہ پورا کیک بن گیا، تیار ہے، نکالنے کے لائق ہے، کہ تھوڑا سا ٹائم اوپر کسی بھول کی وجہ سے ہو گیا تو نکلا جو کیک جلا ہوا، کھانے کے قابل نہیں. بالکل اسی طرح ایک شخص نے باغ لگایا، پھل پھول اگائے، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کا نتیجہ پائے کیا ہوا؟ سب کچھ جل گیا. تو نیک کام شروع کرنا ہی اصل نہیں نیکی، اس کو اچھے انجام تک پہنچانا بھی ضروری، اسے پائے تکمیل تک پہنچانا ضروری ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اے اللہ، میرا سب سے زیادہ وسیع رزق کب ہو؟
عند کبر سنی، میرے بڑھاپے میں، وانقطاع عمری، اور میری عمر کے ختم ہونے کے وقت میرے پاس بہت کچھ ہو. یہ کس لیے؟ تاکہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں. کیونکہ وہ عمر ایسی ہوتی جس میں انسان مزید کمانے کے لائق نہیں ہوتا، تو کنگال فقیر ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو پہلے سے دعا سکھا دی کہ یا اللہ آخری عمر میں جب محتاجی بڑھے تو یہ مال کی محتاجی نہ دینا، بے بسی زیادہ ہو جاتی ہے نا. ابن عباس اور ابن عمر نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں، پھر آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ہم دیکھیں کہ بعض اوقات آپ سنتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا نیک تھا، بڑا قابل تھا، بڑا لائق تھا، اور آخری عمر میں آ کے اس نے ایسے ایسے غلط کام کیے کہ اپنے پچھلے کیے کرائے کو بھی برباد کر دیا. تو ایسا نہ کرنا. مثلاً ایک شخص نے ساری زندگی دین کی تبلیغ کے لیے پیسہ دیا اور آخر میں کسی ایسے پروجیکٹ پہ پیسہ لگایا کہ جس نے وہ پچھلی ساری تبلیغ کا صفایا کر دیا، کسی شر کے پھیلانے میں مدد دے دی، کسی غلط کام کو پروموٹ کرنے میں مال لگا دیا. تو نماز، روزہ، نیکیاں سب کیا ہوئی اس ایک برائی کے بڑھنے سے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک طرف ہم اچھے کام کر رہے تھے، جیسے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے علاوہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، عام روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، حج کے علاوہ عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ساتھ ایسے حرام اور غلط کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ساری کی کرائی برباد ہو جاتی، سب نیکیاں ضائع ہو جاتی. تو ایسے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے کہ جو انسان کے نیک اعمال کو ضائع کرنے والے ہوں. مثلاً وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ کبیرہ گناہ جن کا ذکر انشاءاللہ آگے بھی آئے گا اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، کہ جو باقی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. مثلا ریاکاری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، من اور اذا سارے صدقے کو ختم کر دے گی. مثلا ایک بچے کو اڈاپٹ کیا، اس کو پالا، اس کو پڑھایا لکھایا، سب کچھ کیا، بڑے ہو کر اگر اس نے ایک بات نہ مانی تو اس کو جتا جتا کے احسان سب ختم کر دیا. مثلا آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، پھر آپ کو اس سے کوئی کام پڑ گیا، آپ نے اسے کہا میرا یہ کام کر دو، اس نے نہ کیا، آپ اس سے ناراض ہو بیٹھے، اس کو اذیت دی. کیا کیا کہ کر کرا کے سارا ستیہ ناش کر دیا، کیونکہ آپ نے اس کو اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ وہ آپ کا کوئی کام کر کے دے اور آپ ہی کی مانے، اور اگر وہ نہیں مانا تو آپ اس سے ناراض اور خفا ہیں. تو آپ نے اپنی نیکی تو اللہ کے لیے کی تھی، اجر وہاں سے ملے گا. جب ہم لوگوں سے ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں اجر، تو وہ نیکی کو ضائع کر دیتا ہے، اور اس کی یہ مثال ہے. یہاں بڑھاپے کی مثال خاص طور پر کیوں دی گئی؟ بڑھاپے کا وقت بڑا آزمائش کا وقت ہوتا ہے. انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، اس میں صبر اور برداشت کم ہو جاتا ہے، لہذا وہ اپنے ہی کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے، اور پھر آئندہ وقت بھی نہیں ہوتا مزید کرنے کا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑھاپے سے بار بار پناہ مانگنے کو کہا ہے، جسے کہا ارذل العمر. ہم کس لحاظ سے خوف کھاتے ہیں بڑھاپے سے؟ کیا ہے کون سنبھالے گا ہم کو، ہے نا؟ اس کے علاوہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. آپ دیکھیں صرف یہ فکر نہیں کہ سنبھالے گا کون، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بوڑھے لوگ بہت بد زبانی کرنے لگتے ہیں، بہت تان و تشنیع، بہت ستانے والا رویہ اختیار کر لیتے ہیں. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ ذکر کیا کریں، وہ الٹا آپ کو دو چار اور سنا دیں گے کہ آپ چھوٹی ہو کے ہم کو نصیحت کرنے آئے. ایک اور مصیبت ہو جاتی ہے انسان کی کہ جب بڑا ہو جاتا ہے وہ کسی چھوٹے عقل مند کی بات بھی نہیں سن سکتا. اپنے سے چھوٹے کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہاں دوسرا مجھ سے بڑا ہے، سمجھدار ہے، میں اس کی بات مان لوں. لیکن جو انسان عمر میں بڑا ہو جاتا ہے اس کا تکبر بھی بعض اوقات بڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے لو جو میں سمجھدار ہوں، جیسا میں زمانہ ساز ہوں، جیسا میں دنیا کو جانتا ہوں، جتنا میں عقل مند ہوں، یہ کل کے بچے کیا جانے، آئے گی ہم کو سمجھانے کہ آپ فلاں کو برا نہ کہیں اور فلاں کو ایسا نہ کہیں. اس سے مسائل اور ملٹیپل ہو جاتے ہیں.
اس لیے خاص طور پر یہاں بوڑھے آدمی کی مثال دی گئی، یعنی آخری عمر اور کاموں میں آخری حصہ کام کا، یعنی اچھے کام کر کے غلط کام مت کرو کہ جس سے اچھے کام ختم ہو جائے. دوسرا یہ کہ واقعی آخری عمر میں ایسا نہ کرو. اور مثال اس لیے بھی دی گئی کہ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا. انسان یوں سمجھ رہا ہے جیسے بڑی نیکیاں کما کے جا رہا ہے، وہاں پہنچے گا دیکھے گا تو اڑا کے ہی آ گیا، دنیا میں ہی صفایا کر دیا تھا میں نے آخری عمر میں، اور آگے اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم سب کو ارذل العمر سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسی عمر سے بچا کہ جس میں انسان ساری زندگی کے کیے کرائے پہ خود ہی نہ پانی پھیر دے، اپنی ہی بد زبانی، بد اخلاقی، بد مزاجی، بد کلامی کی وجہ سے. پھر آپ دیکھیں کہ بڑی عمر میں عموماً مال بھی بعض اوقات زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا جتنا انسان کے پاس بڑھاپا آتا ہے اور مال آتا ہے اتنا بخل بھی زیادہ آنے لگتا ہے. یہ بھی کئی دفعہ نوٹ کیا گیا ہے، کیونکہ بڑھاپا پھر بچپن کی طرح ہو جاتا ہے. جیسے بچے بڑے بخیل ہوتے ہیں، اگر ان کو پتا چل جائے آپ ان کی چیز کسی کو دے رہے ہیں تو وہ ایک فس کریٹ کر دیں گے. اگر ان کو پتا چل جائے کہ ان کی کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی تو وہ معاف نہیں کریں گے آپ کو. سارا دن ایک ہی چیز پہ روتے رہیں گے کہ ہماری چیز کہاں گئی، کسی کو کیوں دے دی. پھر اسی طرح بڑھاپے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض بوڑھے ایسے ہو جاتے ہیں کہ بہت مال ہے ان کے پاس لیکن کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے اپنی چیز کو. جینے کی حرص کے ساتھ مال کی محبت اور بڑھ جاتی ہے بڑھاپے میں، کیونکہ انسان کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے نا، میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، کما نہیں سکتا، تو جو پاس ہے وہ کیوں دوں کسی کو، وہ اپنے پاس رکھوں. تو اس سے پہلے کہ انسان کے اندر یہ ساری کمزوریاں آ جائیں، انسان کو ایسی چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے.